ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف موقع ود موئز. آج کی ایپیسوڈ میرے لیے بڑی اسپیشل ہے بیکاز آئی ایم ان دا کمپنی آف سم ون ہوز ورک آئی بین ریڈنگ فار اے وائل, whose work has shaped my views and whose work has informed my opinion of how a city should truly be. We are in the company of an architect and urban planner, former chairperson of the Aurangi pilot project, Janab Arif Hassan Saab. Sir, how are you? Well, thank you. Thank you very much for having invited me to this talk. آپ کا شکریہ. تھینک یو سر. سر ہم نے بات اربن پلاننگ کے اوپر تو کرنی ہی ہے, لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس صوبے کی یا خاص طور پہ اس شہر کی گورننس اسٹرکچر کی کچھ بات کریں. اور ہمیں یہاں پہ انہیرنٹ ٹینشن یہ نظر آتی ہے کہ سندھ کے اندر صوبائی حکومت ہوتی ہے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی جو رورل سندھ سے میجورٹی لے کر آتی ہے, اور ان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ پاورز کو سینٹرلائز کریں اور یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو لوکل گورنمنٹس کے تھرو کوئی پاورز نہ دیں. سو کراچی جیسا شہر, اتنا بڑا شہر اور اس کے اتنے بڑے چیلنجز, can the city be governed without an effective local government structure? دیکھیں, میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہے. یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے اچھی ہوگی, میں نہیں کہتا, اس کی برائی نہیں کرتا, اچھی ہوگی, اور بہت آفیسرز بہت اچھے بھی ہیں, یہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں, وہ یہاں کے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, وہ شہر کو نہیں جانتے, اس کی جو مائکرو لیول سیاست ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے. مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دولت مند شہر ہے, اس کا ریونیو ہے, میڈیا انڈسٹری کا یہ سینٹر ہے, سب سے اچھے تعلیمی اور صحت کے ادارے یہاں ہیں, اور جو آپ کی پیپلز پارٹی ہے مثلاً, وہ ان سب چیزوں پہ اپنا قبضہ نہیں جما سکتی ایکسیپٹ تھرو اے ہائیلی سینٹرلائزڈ فارم آف گورننس. اور آپ کے لوکل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو کئی ہیں, ایک نہیں ہے, اس میں آپ کے میرے خیال میں این پی بھی کسی زمانے میں شامل تھی, وہ ان ریسورسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے وداؤٹ اے ہائیلی ڈی سینٹرلائز سسٹم آف گورننس. تو یہ ایک بہت بڑا تنازع ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ وداؤٹ اے لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر of people who represent the people and who have the interests of the city at heart, you can really deliver what the city needs. یہ تو یعنی بالکل جانی سمجھی بات ہے, اس میں کوئی بحث کی تو گنجائش ہی نہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو ہمیں یہی بات صوبوں نے کہی تھی کہ ایک سینٹرلائز اسٹرکچر کے تحت آپ گورننس نہیں کر سکتے, آپ نے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے, پاورز ڈیوالو کرنی ہے. لیکن جب لوکل گورنمنٹس کی بات آتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو, تو اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے جب لوکل گورنمنٹس کو پاور دینے کی بات آتی ہے. وہ اپنا پاور ریلنکوش نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ جو شہروں کی دولت ہے, اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کی جاب اپرچونیٹیز ہیں, اس کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, اس کی لینڈ ویلیوز ہیں, وہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چنانچہ اس کی کنٹرول وہ رکھنا چاہتے ہیں. مگر آئینی طور پہ تو ہے گنجائش, اور سندھ کے معاملہ تو خیر بہت اسپیشل ہے, کیونکہ یہ واحد دارالخلافہ ہے کسی صوبے کا جو کہ صوبے کی زبان نہیں بولتا. It is a non-Sindhi speaking capital of a Sindhi speaking province. تو اسی ڈیفینیشن میں ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے. سر ایک ایریا جہاں پہ آپ کے اور میرے انٹرسٹ انٹرسیکٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی دیکھا جو حالیہ کراچی میں بارشیں ہوئی تو اس کے بعد ایک نیجی ایک ریاکشن آیا کہ جہاں ہم نے کہا کہ بارشوں کی صرف ایک وجہ, اور وہ یہ ہے کہ جو شہر کے نالے ہیں وہاں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو پہلی بات تو اگر آپ ہمیں ایز اربن پلانر یہ بتا سکیں کہ کیا یہی وجہ ہے شہر میں فلڈنگ کی, اور دوسری بات اگر یہ وجہ ہے تو کیا یہ طریقہ کار جو سپریم کورٹ نے اپنایا کہ گجر نالے کی نان انکروچمنٹ کو ختم کر دیا اور ایک سلیکٹو کچھ جگہوں پہ انکروچمنٹ کو ختم کیا گیا, لیکن ڈی ایچ اے فیز 7 کی کہیں بات نہیں کی گئی, اور بہت ساری انکروچمنٹس کی بات نہیں کی گئی, تو کیا سپریم کورٹ کا یہ طرز عمل درست ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو سپریم کورٹ تو بہت ہی اینٹی پور ہے.
پہلے تو ہم یہ لے لیں کہ یہ واحد وجہ نہیں ہے انکروچمنٹس کی جس کی وجہ سے سیلاب آیا. سیلاب آنے کی بہت ساری اور وجوہات ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. سب سے بڑی وجہ جو سیلاب آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے آؤٹ فالز ہیں ٹو دا سی وہ بلاکڈ ہیں. اور آپ کے 3 بہت بڑے بلاکیجز ہیں. ایک ڈیفنس سوسائٹی کا ہے گزری کریک کا، ایک آپ کا چینا کریک کے بیک واٹرز کا ہے، ایک آپ کا مچھر کالونی کا ہے کلی نالے کا. اور ان 3 بڑے بلاکیجز میں صرف ایک بلاکیج وہ مچھر کالونی کا وہ غریب آبادی کا ہے، باقی 2 تو دولت مند آبادیوں کے ہیں، دولت مند علاقوں کے ہیں جنہوں نے بلاک کیا ہے. مگر اس کے بارے میں کچھ نہیں نہ کہا گیا نہ کیا گیا، بلکہ آج بھی یہ مچھر کالونی میں اور آپ کے سلطان آباد میں اور شیرین جناح کالونی میں میونسپل کوڑا ڈال کے زمین ریکلیم کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو انہیں یہ بند کرنا چاہیے تھا جو کہ سب سے بڑا سبب ہے بلاکیج کا ٹو دی نیچرل ڈرینیج سسٹم. اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. دکانیں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں جو نالوں پہ بنے ہوئے ہیں، حکومت کی عمارتیں ہیں، ایم پی او ہاسٹل ہے، بینکس ہیں، یہ سب کی نشاندہی کی گئی ہے. ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، صرف ان گھروں پہ لیا گیا. ان گھروں کے معاملے میں بھی کچھ دلچسپ آبزرویشنز ہیں. آپ کی جو یہ نالا تھا محمود آباد نالا اور منظور کالونی نالا، یہاں بہت لوگوں کو یہ بے دخل کر رہے تھے کیونکہ یہ دونوں طرف 30 فٹ کی سڑک بنا رہے تھے. جب وہ ریوائز کیا گیا اور وہ ایک طرف 15 فٹ کی سڑک بنائی گئی تو میرے خیال میں 56 ایسے گھر تھے جو ڈیمولش ہوئے. اچھا، اب گجر نالا اور اورنگی نالا جو ہے ان میں یہ 6000 گھر کیسے ڈیمولش ہو رہے ہیں؟ وہ اس وقت سے ہو رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف 30 فٹ کی سڑک بنا رہے ہیں. میرے اندازے سے اگر یہ ایک 30 فٹ کی سڑک کینسل کر کے اور جو 30 فٹ کی جگہ ہے صرف ایک طرف وہاں لوگوں کو لا کے واپس بسا دیں تو آدھے سے لوگ تو وہیں بس جائیں گے. اب یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا اس طرح سے کہ جو آپ کا منظور کالونی نالا تھا وہ پیپلز پارٹی کے علاقے میں تھا. ان کے ایم پی ایز ایم این ایز نے اپنے لوگوں کی طرفداری کی اور سڑک کا جو چوڑائی تھی وہ 30 فٹ سے گھٹا کے 15 فٹ کر دی. مگر یہ نہ گجر نالے پہ کی گئی نہ اورنگی نالے پہ کی گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری آبادیاں جو ہیں انہیں لیزز ملتی رہی ہیں بیکاز دے ہیڈ بین آئیڈینٹیفائڈ فار ریگولرائزیشن سو دے ور انٹائٹلڈ فار the lease. So many people applied، انہوں نے پیسے خرچ کیے، لیز کے پیسے دیے. لیز کے پیسے کے علاوہ انہوں نے دلال کو، مڈل مین کو who arranges this کوئی 30 سے 35 ہزار روپے دیے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے لیزز حاصل کی. سپریم کورٹ نے بغیر انویسٹیگیشن کیے ان لیزز کو کینسل کر دیا اور کیا دے آر ناٹ ورتھ اینی تھنگ. تو پہلے بھی ڈیمولیشنز ہوئے ہیں، لیاری ایکسپریس وے کے بھی ڈیمولیشنز ہوئے، مگر ہمیشہ جو لیزڈ علاقے تھے یا لیزز جن کی تھی ان کو ایٹ لینڈ ویلیو اینڈ پراپرٹی ویلیو پیسے دیے گئے. اس دفعہ کسی کو کچھ نہیں دیا گیا علاوہ جو 3 لاکھ کے قریب لگ بھگ وہ بھی قسطوں میں جو دیا جاتا ہے which is useless and worthless. اصل یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے کہ ایک اینٹی پور بائس ہے، اور شاید یہ بھی ہماری بہت ساری سپریم کورٹ کے ججز نہیں سمجھتے کہ سٹیز یو کین ناٹ لک ایٹ سٹیز وداؤٹ دیئر پیپل، دے لیونگ آرگینزمس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بنی گالوں کا ریگولرائز کر دیتے ہیں، آپ بحری ٹانگ کو کراچی میں ریگولرائز کر دیتے ہیں.
لیکن جب امپریس مارکیٹ کی بات آتی ہے یا پھر کوئی ریڑھی والا ہوتا ہے یا کوئی ٹھیلے والا ہوتا ہے تو آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ اس کی جو ریڑھی ہے وہ کس طرح شہر کی اکنامک لائف میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک فقدان ہے ہماری، اور کیا یہ ایک ہماری ذہنی انٹلیکچوئل ڈیگریڈیشن بھی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے کہ شہروں کو آپ شہریوں کے بغیر نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھیں اس میں بہت ڈیپ روٹڈ پریجڈسز ہے کہ شہر کیسا ہونا چاہیے. یہ ہماری اکیڈیمیا میں بھی ہے جو لوگوں کو ٹرین کرتی ہے، اور وہ ٹریننگ لے کے شامل ہو جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں، پلانر بن جاتے ہیں، بیوروکریٹ بن جاتے ہیں، اور انہیں حقیقتوں کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کا جو کراچی کا شہر ہے اور بہت سارے شہر ایسے ہیں پاکستان میں، ان کی کوئی مثبت پلاننگ کبھی نہیں ہوئی. جو پلان بنے بھی ان پہ عمل نہیں ہو سکا، اور میں حکومت کے اداروں کو الزام بھی نہیں دیتا، کیونکہ جس تیزی سے یہ بڑھا ہے شہر اور اس کے ڈیمانڈز بڑھے ہیں، ہماری ایجنسیز اور ریسورسز بوتھ ہیومن اینڈ میٹیریل اس کو کیٹر نہیں کر سکے. مثلاً آپ کے کارگو ٹرمنلز ہیں بڑے بڑے جو ایڈ ہاک طریقے سے وجود میں آ گئے. آپ کی سوراب گوٹ پہ بس ٹرمنلز ہیں، انٹر بس ٹرمنلز، انٹر سٹی ٹرمنلز، وہ وجود میں آ گئی. آپ نے کبھی اسٹوریج پہ غور نہیں کیا، ویئر ہاؤسنگ پہ غور نہیں کیا. پہلے وہ کچی آبادیوں میں، پہلے وہ پرانے شہر میں پھیلا اور آپ کی ہیریٹیج کو برباد کیا، اور اس کے بعد کچی آبادیوں میں آنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے بہت مسئلے پیدا ہوئے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، یہاں تک کہ یہ جو آپ کے کمرشلائزیشن ہوا ہے سڑکوں کا، اس کے لیے بھی کوئی اربن ڈیزائن کبھی نہیں بنایا گیا. یہ سڑک ہے، یہاں ٹریفک ہے، اس سے اتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے کمرشلائزیشن سے، اس کو کر دیں کمرشلائز. تو سارا شہر اس طرح سے آباد ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں شہر میں جو کہ اسی طرح سے بنی ہیں جو کہ فائدہ مند ہیں. ان میں اسکول ہیں، ان میں ہیلتھ فیسلٹیز ہے، ان میں انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز ہے، ان میں کھانے پینے کی جگہیں ہیں. بہت لمبی لسٹ ہے، یہ سب اس طرح سے بنی ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کی ایک اسٹریٹ اکانومی ہے that provides employment to over about 5 to 6 lakh people. وہ ہے، کیونکہ وہ صرف اسٹریٹ اکانومی نہیں ہے، وہ صرف اس کا کھوکا نہیں ہے، اس کے پیچھے سپلائی چین ہے، اس کے پیچھے مینوفیکچرنگ چین ہے، اس کے پیچھے ٹرانسپورٹیشن ہے. ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور وہ سب اس کا حصہ ہے. مثلاً آپ کا جو ڈرائی فروٹ کا سلسلہ ہے، اس کی لنکس آپ کی افغانستان سے ہیں. آپ کی چائے کا جو سلسلہ ہے جو سب جگہ بکتی ہے کھوکھوں پہ، اس کا جو رشتہ ہے وہ کینیا سے ہے، سری لنکا سے ہے. آپ کے جو جانوروں کے مارکیٹ سے ہیں، ان کی لنک سنگاپور سے ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہے، یہاں تک کہ لیٹن امریکہ سے بھی ہے، اور لیگل ہے. مگر یہاں آ کے لیگل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سڑک پہ بیچے جاتے ہیں، تو وہ اللیگل قرار دیے جاتے ہیں. بٹ بیہائنڈ دیٹ دیر از پراپر لیگیلٹی، دس از ناٹ اسمگلنگ. اچھا سر، جو ایک اس سائڈ کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اتنے مسائل کو ٹھیک تو ہونا ہے کبھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل کو صرف اسی طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں شہر کا نظام ہو، اور وہ کیا 3 سے 4 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں اس شہر میں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے ٹو پٹ دس ان دا رائٹ ڈائریکشن، ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو ضرورت ہے جو آج تک ہوئی نہیں، اور میں یو این ڈی پی کی طرف سے کراچی ڈیولپمنٹ پلان 2000 کا ایویلیویٹر بھی تھا جب بھی یہ ساری باتیں ہوئی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ who does what and how and why in this city. یہ شہر بیوروکریسی نہیں چلاتی، وہ اس کی آپریشن میں رکاوٹیں ڈالتی ہے،
کہ اسے قانون نافذ کرنا ہے، مگر وہ جو قانون ہے اس کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، انصاف اور قانون. تو سب سے پہلے تو یہ پتہ کریں کہ یہ شہر چلتا کیسے ہے. یعنی مجھے تعجب ہے کہ کراچی کے اتنے ماسٹر پلان بنے، ان میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ شہر میں کون کیا کرتا ہے، زمین کیسے کالونائز ہوتی ہے، گھر کیسے بنتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، مارکیٹس کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان کی اکانومی کا کچھ نہیں ہے. اس کے بغیر آپ شہر کو نہیں سمجھ سکتے. یہ نہایت ضروری چیز ہے. دوسری، آج شہر کی میپنگ کریں کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں مسائل ہیں. میں ایک مسئلہ دیتا ہوں آپ کو. یہ کہا جاتا ہے کہ پارکنگ پلازے بنائیں کیونکہ پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے. بالکل غلط ہے. یہ مینجمنٹ کا سوال ہے، جگہ ہے. اگر آپ صرف وہ علاقہ لے لیں سول ہاسپٹل کے درمیان، تو میرے ساتھ کوئی بھی بیٹھ جائے نقشہ لے کے، میں وہاں بغیر کسی پارکنگ پلازا کے اس کا حل کر سکتا ہوں. اٹس اے میٹر آف اسپیشل ری آرگنائزیشن. اٹس اے میٹر آف ٹریفک مینجمنٹ. تو آپ بڑے بڑے منصوبے بنا لیتے ہیں، گرین لائن، یلو لائن وغیرہ وغیرہ، مگر ان کے نتیجے میں جو مینجمنٹ ایشوز پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں بن گیا تو مسئلہ حل ہو گیا، نہیں ہوا. یہ اسپیشل ری آرگنائزیشن شہر کا بہت ضروری ہے. یہ دوسری بات ہے، اسپیشل ری آرگنائزیشن. تیسرا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے فنکشنز ہیں شہر کے جن کو آپ اللیگل قرار دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی اجازت نہیں لی گئی، مگر وہ ایک سوشل فنکشن پورا کرتے ہیں. اگر وہ سوشل فنکشن پورا کرتے ہیں تو آپ انہیں کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی آئیڈینٹیفائی کریں جو بھی ایسے غیر قانونی فنکشنز ہیں اور علاقے ہیں جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں جن کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، جو شہر کی بینیفٹ میں ہیں، یو ریگولیٹ دیم. آپ شہر کو ری پلان نہیں کر سکتے. آپ کے پاس نہ وسائل ہیں اور ہیومن اور فائنینشیل. اور اگر آپ اس طرح سے ری پلان کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اسے 1975 کے وقت پہ واپس لے جائیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اینڈ the amount of buildings that you'd have to destroy for that, تو کراچی شاید کسی وار زون کی طرح لگنا شروع کر جائے اس کے بعد. ہاں نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو پھر شہر ہی نہیں چلے گا. تو یہ جو ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں that need to be regularized. There has to be a criteria for that. ہمیں نہیں پتہ سپریم کورٹ کا کیا کرائیٹیریا ہے. The Supreme Court needs to define کہ میرا یہ کرائیٹیریا ہے، اس کی بیسس میں یہ کر رہا ہوں. ان کی اپنی رجسٹری بنی ہوئی ہے نالے پہ. آپ کے سندھ گورنمنٹ کے دفاتر بنے ہوئے ہیں نالے پہ. تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے. کرائیٹیریا کیا ہے؟ میرے نزدیک تو کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ اینی تھنگ دیٹ فلفل دا سوشل اینڈ فنکشن اور از اے فیسلٹی دیٹ سرو دا سٹی، اس کو نہیں چھیڑا جانا چاہیے. سر جیسا سلائٹلی کنٹروورشل کویسچن، بٹ آپ نے کہا کہ بیوروکریسی جب کراچی سے باہر کی ہوتی ہے اور کراچی آ کے کام کرتے ہیں، ان کو کراچی کے مسائل کا اندازہ شاید اس طرح سے نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ججز جو اس بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی تعلق کراچی سے نہیں تھا. اینڈ وی ڈڈ ناٹ سی عموماً اس طرح کیسز کے اندر جو سپریم کورٹ یوزلی اپوائنٹس این امائکس کیورائے کے جو اربن پلانر ہوئے، شہر کو سمجھتا ہے، جو سپریم کورٹ کو گائیڈ کرے کہ کس طرح اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. کوئی ایک کمیٹی بناتی ہے سپریم کورٹ. تو نہ صرف وہ ساری چیزیں نہیں کی گئی بلکہ اس بینچ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لاہور سے آئے تھے، جو لاہور کے ججز تھے یا اسلام آباد کے ججز تھے، جن کو شاید کراچی کے اس طرح نہ صرف مسائل کا اندازہ نہ ہو، کو شاید محمود آباد یا گجر نالوں نے کبھی شاید جا کے فزیکلی ان علاقوں کو دیکھا بھی نہ ہو. سو ڈو یو تھنک دیٹس آلسو اے پرابلم؟ I don't think so. Because if these matters are explained, as you said, that there is a friend of the court who
is able to deliver this message and make them understand it, they would understand, I think. میں رہا ہوں دو کمیٹیز میں جو لاہور کے لیے سیٹ اپ کی تھی، اینڈ آئی ڈس ایگریڈ ود موسٹ آف دا ممبرس آن دی کمیٹی. اس کی وجہ ہے، دیکھیں لاہور میں there is a general consensus among all groups because more or less they all belong to the same family. چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی ہو، تو ایک کنسنسس پیدا ہو جاتا ہے، شہر سے لگاؤ بھی ہے. تو دیٹ از اے ویری ڈفرینٹ سچویشن. یہاں تو کنسنسس ہے ہی نہیں، یہاں تو بڑے کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں، اور دے سرٹنلی ڈونٹ بلانگ ٹو دا سیم فیملی. تو یہ بھی ایک کراچی کی گورننس کا ایشو ہے، دیٹ اے پروسیس آف کنسنسس میکنگ is extremely important. And how do you achieve that consensus making in a city that is so diverse and has so many conflicting interests involved? So یہ کراچی ڈیولپمنٹ 2000 میں ایک پروپوزل تھا for creating a Karachi Division Physical Planning Agency. جس میں ساری ایجنسیز انٹرسٹ جو ہیں ان کی شمولیت ہو. It was very encouraging because almost everyone, including the cantonment boards, agreed to it. But as unfortunately, as happened so many times, جو پلان تھا it never became law. And this just remained an informal thing, and since it was an informal thing in a formal setup, it died. اچھا سر، ایک اور جو ہمیں کراچی میں ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ پرہیپس ون آف دا اونلی سٹیز جو اتنی بڑے شہر، اتنی آبادی ہے لیکن ایک افیکٹو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے. ہمیں سننے میں آتا ہے ہر تھوڑے دن بعد، 1-2 سال بعد، کہ سندھ گورنمنٹ نے 5 یا 10 بسز امپورٹ کر لی ہیں، لیکن ایک افیکٹو ماس ٹرانسپورٹ سسٹم ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے. جو گرین لائن ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ دیر آر رپورٹس کہ اس کی جو سریت اس کو بھی انہوں نے جا کے بیچ دیا لوگوں نے، وہ چوریاں وہاں ہو گئی ہیں وہاں پہ. سو اس میں بھی 2 ویوز ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ نہیں، اب کراچی میں اور پہلے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو ان کو حل کرنا چاہیے. اور دوسرا ویو یہ کہ جب تک ایک شہر کے اندر کنیکٹیوٹی نہ ہو اور اس طرح کی ٹرانسپورٹ نہ ہو، سو یو آر ڈپرائیونگ پیپل آف اپرچونیٹیز ٹو گیٹ امپلائمنٹ، ٹو گیٹ ایجوکیشن. سو ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس ڈیوائڈ؟ دیکھیں، میس ٹرانزٹ سسٹم سے ہماری مراد کیا ہے؟ لیٹس گیٹ دیٹ کلیئر. میس ٹرانزٹ سسٹم وہ ہے جو کہ آن اے لارج اسکیل کین موو پیپل. اٹس ناٹ نیسسریلی اے BRT, it's not necessarily a light rail. It can also be a simple bus system on a dedicated lane. وہ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کی جب یہ موجودہ BRTs ہیں، جب یہ بن جائیں گی ساری، they are going to serve about 7% of the commuting public. Now, if they are going to serve 7% of the commuting public, تو ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے، was this investment worth it? دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے مینٹیننس اور آپریشنل کاسٹ کیا ہوں گے، اس میں سبسڈی کہاں سے آئے گی اور کتنی آئے گی، اس کا حساب ہمیں آج تک نہیں دیا گیا. جو آپ کے پرانے منصوبے تھے کراچی کے لیے، اسپیشلی دا کراچی ریجنل ٹرانسپورٹ اٹیمپٹ، وہ بہت اچھے تھے، بٹ دے فنشڈ آف because there was no subsidy available to them. اور ان کی سبسڈی زیادہ نہیں تھی، بہت تھوڑی تھی. ان سسٹمز کی تو بہت سبسڈی ہوگی. لاہور کو لے لیں، یعنی 40 روپے لیتے ہیں وہ، مگر 100 روپے سے زیادہ اس کا آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں، مینٹیننس، مینجمنٹ، سبسڈی، ان سے ہماری واقفیت نہیں ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسی پیسے سے جو یہ خرچ کر رہے ہیں، we could have purchased about 20,000 buses and it would have been a much larger outreach. اور اب بھی اگر یہ چل جاتی ہیں یہ BRTs،
تو یہ بغیر بسوں کے تو افیکٹو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک کوریڈور ہے، اس پہ لوگوں کو آنا ہے جانا ہے، یا تو وہ ایٹ گریڈ بنے ساری تاکہ دوسری روٹس ان میں لنک اپ ہو سکیں. وہ جو ریڈ لائن ہے اٹ سپوز ٹو بی ایٹ گریڈ، وہ لنک اپ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ہم نے ٹرانسپورٹ کو مس مینیج کیا ہے. وی کوڈ ہیو گون فار چیپر سلیوشنس. اب سرکولر ریلوے ہے، اٹس سو ایکسپینسو. مجھے نہیں پتا کہ اس کے آپریشنل اور مینٹیننس کاسٹ کیا ہوں گے، مگر رف اندازے کے حساب سے اس کا ٹکٹ پر ٹرپ 150 روپے سے کم نہیں ہوگا. تو یہ سبسڈائز کرنا پڑے گا. ایڈورٹیزمنٹ سے کریں آپ، یا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے کریں، کسی چیز سے بھی کریں، مگر ان سب چیزوں کے لیے انسٹیٹیوشنس چاہیے. وہ انسٹیٹیوشنس ہیں کہاں؟ سر اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دی پیپلز پارٹی مائٹ اپوائنٹ مرتضی وہاب ایز کمشنر کراچی، اینڈ وائل کمشنر کراچی وہی والی بات ہے کہ اٹس اے بیوروکریٹک پوزیشن، ایک اکاؤنٹیبل پوزیشن نہیں ہے. لیکن ڈو یو تھنک دیٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا ہمیں نظر آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پچھلے 1-2 سالوں کے اندر کراچی کی طرف توجہ آئی ہے، بیکاز ایم کیو ایم ہیز گاٹن ویک، پی ٹی آئی ہیز بین ایبل ٹو ڈیلیور. سو ڈو یو تھنک دیٹ آگز ویل فار دا فیوچر آف کراچی؟ I think the People's Party will have to look after the interests of Karachi. Because if they do not look after the interests of Karachi, they lose this city. And losing this city doesn't mean losing the vote. Losing this city means a anti-People's Party fundamental attitude towards the People's Party would be anti-it, which I don't think is in the interest of the People's Party. Murtaza Wahab, yes, I think it's a positive development. Now, Murtaza Wahab by himself, he cannot deliver. But if the party is interested in the larger interests of the city, then you have someone who is capable of doing it, but not on his own. It has to be party policy. He has a good reputation. He's liked. So that is a positive development. So my last question to you is slightly personal. You've worked so much over the years. You've taught, you've written extensively. You've been an architect, an urban planner, but you still continue to write and work as hard as you do. What's that thing that continues to motivate you? Such a difficult question to ask. Difficult question to answer. What motivates me? I just feel unhappy. I feel, in a way, personally let down when I see things that can work, that are easy to solve and tackle. They are being misinterpreted for personal gain, for powerful interests whose only interest is money, not the environment or ecology or people. So that agitates me, I think. It always has. And sir, do you remain optimistic about Karachi's future? That again is a very difficult question to answer. You see, Karachi is a very important city. It's important not only to Pakistan, it is important to the region. And the region is interested in it. I think the Gulf states are interested in it. China is interested in it. And Pakistan can't do without a functional Karachi. More important, Karachi has contributed enormously to the politics and economics of the KP and Balochistan, and is continuing to do so. It has contributed enormously to the politics and economy of the northern areas of Pakistan as well. And this link is not going away anywhere. On the contrary, it's increasing, and with the coming generations, it's going to be further consolidated.
So in that sense, yes, I'm optimistic. I'm not optimistic for other reasons. I think this whole conflict of the province and the city has to be resolved. And this requires statesmanship. Right now, there is no statesmanship. یہ صرف اس وقت کانسٹیٹوئنسی اور ووٹس کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ویژن نہیں ہے. جب تک کوئی ویژن نہیں ہوگا اور کانسٹیٹوئنسی اور ووٹس ہی کی اہمیت رہے گی تو شہر کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. Thank you so much for your time, Arif Saab. This was absolutely an honor, and I'm absolutely humbled to be speaking to you. Thank you very much. Thank you, sir. And until next time, keep watching.